بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ہم آپ حضرات کو بتائیں گے، تو ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ یزید ایک بدبخت بدترین شیطان تھا جو شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر، جو اس وقت ولید بن عقبہ تھے، ان کو خط لکھا اور اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی، اور لکھا ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لو۔ ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو، اور اگر وہ بیعت قبول نہ کریں تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظلم کیا کرتا تھا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ مکہ شریف میں آپ کے پاس کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ کی ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہم کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے گئے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا بڑے ہی احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا، اور اس میں لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو وہاں کے لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ پھر آپ کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف
مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ چکا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر تب ہوئی جب آپ کوفہ کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ مسلم بن عقیل اور کوفیوں کی بے وفائی کی خبر آپ کو تب ہوئی جب آپ کوفہ کے بہت قریب تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو یزیدی فوج نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کہنے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو اس شخص نے جواب دیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا لیا جائے۔ لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور ادھر یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کا سپہ سالار ابن سعد تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی، اور وہ حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت قبول کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہ سنی۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، اور دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 82 افراد تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ پیارے دوستو، آپ یہ سوچئے کہ کتنے حیرت کی بات ہے کہ یزید کے دل میں حضرت امام حسین کا کتنا ڈر تھا کہ 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، جو حضرت امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑا یزید کا لشکر تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کیا جائے، اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسا کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے۔
لیکن 7 محرم سے حضرت امام حسین کے قافلے والوں پر نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ یزید کی ظالم فوج امام حسین کے گھر والوں اور ان کے تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کے دن حضرت امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ یزیدی فوج کے پاس اور ان سے کہو کہ ایک رات کے لیے ہمیں عبادت کرنے کی مہلت دی جائے۔ جب حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ قریب آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے قتل کرنا ہے، صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات اپنے تمام قافلے والوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود تمام لوگ 2 دنوں کے اندر شہید کیے جائیں گے، اسی لیے آپ لوگوں میں سے یہاں موجود جو بھی لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ اور حضرت امام حسین نے خیمے میں جل رہے تمام چراغوں کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چراغوں کو دوبارہ جلوا دیا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے اور آنسو بہا رہے تھے، یعنی کہ کوئی بھی حضرت امام حسین کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ پیارے دوستو، آخر کار 10 محرم شریف کا دن آیا۔ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج کے درمیان جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی بڑی فوج تھی تو دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں یزید کی فوج کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا رہا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی عون و محمد شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اصغر شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے گئے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ حضرت عباس علمبردار سے حضرت امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ جب تک حضرت عباس حضرت امام حسین تک پانی کا مشکیزہ لے جاتے تب تک یزیدی فوج نے حضرت عباس کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے اور اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے ٹائم تک یزیدی فوج کا
اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو حضرت امام حسین پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی درمیان نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جب چاروں طرف سے تیر چل رہے تھے، جب چاروں طرف سے نیزے چل رہے تھے، چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا، تو حضرت امام حسین نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا اور یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے، شمر نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر اقدس کو آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو پورے کوفہ کی گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں امام حسین کے گھر والوں میں سے آپ کا صرف ایک فرزند بچا تھا، جن کا نام امام زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے قافلے میں سے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی پوری دنیا میں حضرت امام حسین قیامت تک زندہ ہیں، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، اور حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو شہید کر دیا، اور اپنوں کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ ہمیں کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے، اللہ تبارک و تعالی کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی سے پانی مانگتے تو اللہ تبارک و تعالی پانی کی بارش کر دیتا، پانی برسا دیتا۔ لیکن حضرت امام حسین نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں انہوں نے کٹا دیا، اپنا سر سجدے میں انہوں نے کٹا دیا اور اللہ تعالی کو راضی کر لیا۔ حضرت امام نے ذوالفقار تلوار میان سے نکالی اور دشمنوں پر حملہ جب کیا تھا تو اللہ یہ حملہ کیا تھا؟ اللہ کے شیر کا حملہ تھا۔ جو آپ کے مقابلے میں آیا اسے سیدھا جہنم میں پہنچا دیا۔ سینکڑوں جفاکاروں سے لڑے اور
طرف نگاہ پہنچی، صف کی صف الٹ دی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو یہ پتہ لگا ہوگا کہ کربلا کی جنگ میں کیا ہوا تھا اور یہ جنگ کیوں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔